إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. محترم حاضرین، تمام قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس روئے زمین کے اندر پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہماری آخری نبی سرتاج رسل سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین کرام، حمد و صلوات کے بعد ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے انسانی زندگی پر گناہوں کے اثرات۔ ہم اور آپ انسان ہیں اور ہماری زندگی میں ڈھیر سارے معاملات ہوتے ہیں، ڈھیر سارے مسائل ہوتے ہیں، کہیں ہم صحیح کام کرتے ہیں، کہیں غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو ہماری اس سلسلے میں ہے کہ انسان اور خصوصاً ایک بندہ مومن اگر گناہ کا کام کر لے تو دل کے اندر، اس کے جسم کے اندر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، کیا خامیاں ان کے جسم کے اندر نظر آ سکتی ہیں، یا کیا کیا گناہ کرنے کی وجہ سے آگے کیسے ان کے حالات ہو سکتے ہیں۔ چند ایک باتیں نکات کی شکل میں ہم پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ نیکی اور گناہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ انسان ان دونوں چیزوں کی بدولت یا تو جنت حاصل کر سکتا ہے یا جہنم میں جا سکتا ہے۔ اگر نیکی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ لیکن اگر بندے کے نامۂ اعمال میں گناہ ہیں، برائیاں ہیں، تو انسان بھلے ہی اس دنیا کے اندر بچ جائے، لوگوں سے ان غلطیوں کی سزا نہ پائے، لیکن آخرت میں وہ سزا پائے گا، اور آخرت میں سزا کا ایک ہی ٹھکانہ ہے جہنم۔ تو اعمال اگر اچھے ہوں تو جنت، اعمال اگر خراب ہوں تو جہنم۔ انسان کی زندگی پر گناہوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں بہت ہی خطرناک ہیں۔ میں چند نکات پیش کروں گا، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ گناہ کہتے کسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا گیا کہ اللہ کے رسول گناہ کسے کہتے؟ گناہوں کے اثرات جو ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ گناہ کسے کہا جاتا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی ایک جامع تعریف کی، ایسی تعریف کہ انسان زندگی میں کہیں پھنس ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاسم ما حاک فی صدرک وکریہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کے دل پر کھٹکے اور آپ کو لوگوں کو بتانے میں برا محسوس ہو۔ آپ کو اس کو یوں سمجھیں کہ کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں، کرنے سے پہلے ہی دل کی طرف سے یہ گواہی آنے لگتی ہے کہ کہیں یہ غلط کام تو میں نہیں کر رہا ہوں، لوگ کہیں اگر دیکھیں گے تو مجھے ملامت تو نہیں کریں گے، میں کہیں غلط گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو دل میں اس بات کا خدشہ پیدا ہونا، دل میں کھٹک پیدا ہونا کسی کام کے کرتے وقت، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی ہے، ضرور شرعی اعتبار سے اس کام کے اندر کوئی نہ کوئی گناہ ہے، یہی وجہ ہے کہ دل گوارا نہیں کر رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی عبادت، کوئی بھی معاملات، کوئی بھی کام جب آپ دینی کریں اور وہاں جب آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو تو یہ آپ کے لیے اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام شرعی اعتبار سے مشکوک ہے، شرعی اعتبار سے یہ کام صحیح نہیں ہے، اس لیے اس کام کو چھوڑ دینا ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ انسان جب کوئی کام کرے تو وہ ایسا کام ہو کہ اگر وہ عام لوگوں کے درمیان اس کو کرنا چاہے تو کر نہیں سکتا، یا دوسرے لوگ اگر اس کام کو سن لے، ان کے اس عمل کو جان لے تو اس کو برا محسوس کرے۔ تو لوگوں کو جس کام کی، جس عمل کی ہم خبر نہیں دینا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتلانا نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ برا محسوس کریں گے، غلط سمجھیں گے، گناہ شمار کریں گے، تو یہ بھی چیز گناہ ہے۔ تو یہ جامع تعریف ہے، کہیں بھی آپ رہیں، اگر کوئی کام تنہائی میں کر رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے لوگ جانیں گے تو اس کام کو برا تصور کریں گے، تو سمجھیے کہ شرعی اعتبار سے یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں، کوئی عبادت، کوئی نیکی آپ کر رہے ہیں، اپنے اعتبار سے شریعت کے دلائل آپ کو معلوم نہیں ہیں، آپ کو شک لگ رہا ہے، دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے اس کام کے کرتے وقت، فوراً آپ اس کام سے باز رہیے کہ ضرور اس عمل کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی۔ تو یہ گناہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گناہ کی ایک تعریف بتائی۔ اب آئیے اس کے چند اثرات جو انسانی زندگی پر اجتماعی صورت میں بھی جو مرتب ہوتے ہیں اور انفرادی صورت پر، یعنی انسان کی ذات سے جو متعلق ہیں اور صرف انسان کی ذات تک محدود نہ ہوں، جو دوسرے لوگوں تک بھی پھیلے ہوئے ہوں، ایسے گناہ بھی انسان سرزد کرتا ہے اپنے اعمال اور اپنے حرکات کے ذریعہ۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کی وجہ سے یہ قوت کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسان گناہ تو دل کھول کر کرتا ہے کیونکہ ان کے احساسات، ان کے جذبات اور ان کی عقل سلامت نہیں رہتی ہیں، وہ ساری چیزیں انسان دھیرے دھیرے کھونے لگتا ہے، اور جو اللہ نے اس کو نوازا تھا عقل و بصارت سے، وہ ساری چیزیں اس سے ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو یہ گناہ کا ایک اثر ہے کہ انسان کے دماغ کی قوت کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ایک دوسری خرابی اس کی یہ ہے، گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اور آپ دن رات محنت کرتے ہیں روزی کمانے کے لیے، بال بچوں کی پرورش کے لیے، پیٹ کے انتظام و انصرام کے لیے۔ یہ محنت ہر انسان کرتا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی کا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن انسان اگر اللہ کی عبادت سے دور جا کر اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کرتے ہوئے روزی کماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ جس روزی کے لیے آپ اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں، اللہ کی شریعت کا انکار کرنے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے روزی کا مالک وہی ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ کے دین سے اور اس کی نافرمانی میں جا کر کے جڑ جائیں گے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مومن اللہ کے دین سے جڑ جائے، نیک اعمال سے جڑ جائے تو پھر اس کے گھروں میں برکت آنے لگتی ہے۔ ایک واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک بھائی محنت مزدوری کرتا تھا اور اس کا دوسرا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتا تھا۔ جو بھائی کما رہا تھا اس نے شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ اللہ کے رسول، صرف میں ہی محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کماتا ہوں، اور یہ صرف پڑھتے ہیں اور ہماری کمائی سے یہ کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صاحب شاید آپ کو پتہ نہیں، لعلک ترزق بھی، ممکن ہے
کہ اسی بندے کی وجہ سے تم کو روزی مل رہی ہو، جس کو تم بوجھ سمجھ رہے ہو کہ ہماری کمائی سے کھا رہا ہے، ممکن ہے کہ اسی کے پڑھنے کی وجہ سے، دین سے جڑے رہنے کی وجہ سے، اللہ کی عبادت سے جڑے رہنے کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہو، تمہیں احساس شاید نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تصور دیا ہے کہ جو اللہ کے دین سے جڑا رہتا ہے، اللہ کی عبادت سے جڑا رہتا ہے اور اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے تو اس کے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، رزق نازل ہوتی ہے۔ تو یہ گناہوں کا اثر ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو روزی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کے روزی سے برکت کو ختم کر دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کا ایک تیسرا جو اثر انسانی زندگی پر مرتب ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کے دل سے گناہوں کی شدت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہم مومن ہیں، غلطی کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کو برا لگتا ہے کہ ہم نے یہ کام غلط کر دیا، یہ کام شرعی اعتبار سے ناجائز تھا۔ لیکن انسان جب گناہ پر گناہ کرتے چلا جائے تو اس کے دل سے گناہ کی شدت ہی ختم ہو جاتی ہے کہ گناہ نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن گناہ کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قائد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ، کہ ایک مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، پہاڑ سمجھتا ہے کہ انسان اگر پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اس کو یہ ڈر ستا رہا ہو کہ یہ پہاڑ کبھی بھی، اس کے چٹان، اس کے پتھر ہم پر گر سکتے ہیں، یہی ایک مومن کی صفت اور کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی گناہ جب اس سے سرزد ہو جائے تو معمولی گناہ کو بھی وہ بڑا تصور کرتا ہے، پہاڑ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے اپنے لیے کہ کہیں اسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کی وجہ سے میں ہلاک اور برباد نہ ہو جاؤں، آخرت میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں، تو وہ معمولی گناہ کو بھی پہاڑ کی طرح محسوس کرتا ہے اور بڑا سمجھتا ہے۔ لیکن ایک فاجر، ایک گناہگار، ایک بدکار اور ایک اللہ کا نافرمان بندہ، وہ انسان بڑے بڑے گناہوں کو بھی ایسا تصور کرتا ہے جیسے کسی کے ناک میں مکھی بیٹھ جائے اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کرے وہ مکھی اس کے ناک سے اڑ جائے۔ تو یہ فاجر اور مومن کی پہچان ہے کہ مومن چھوٹے گناہ کو بھی پہاڑ تصور کرتا ہے اور ایک فاسق و فاجر بڑے بڑے گناہوں کو بھی معمولی سمجھتا ہے کہ گویا کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ تو ہم اگر بندہ مومن ہیں تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ صحابہ کرام جس طریقے سے گناہ کو، چھوٹے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا کرتے تھے، ہم بھی معمولی گناہ اگر ہو جائے تو اس کو بڑا سمجھتے ہوئے فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ سے، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان نہیں کہہ سکتا ہے کہ کس نیکی کی وجہ سے وہ نجات پا جائے یا کس گناہ کی وجہ سے وہ قیامت کے دن پھنس جائے۔ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے تھے، معمولی سمجھ رہے تھے، کہیں یہی ہمارا بیڑا غرق نہ کر دے قیامت کے دن، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس نیکی کو ہم کمتر سمجھ رہے تھے وہ نیکی ہمارا بیڑا پار کر دے۔ تو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، لہذا گناہ سے اپنے نامہ اعمال کو پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں کہ گناہ زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دل سے گناہ کی شدت کا احساس ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ گناہ کرنے والے دنیا اور آخرت دونوں جگہ ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ جب گناہ کرتے ہیں اور بسا اوقات جب پکڑے جاتے ہیں، چاہے زنا ہو اور دوسرے گناہ ہوں، تو پکڑے جاتے ہیں، پورے معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے، زندگی بھر وہ انسان بدنام ہی رہتا ہے، اور آخرت میں جو بدنامی ہے وہ تو یقینی ہے۔ تو یہ گناہ کے اثرات انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں کہ بسا اوقات یہ اثرات انسان کے حد تک محدود رہتا ہے، اور بسا اوقات کچھ گناہ ایسے ہیں کہ پورا خاندان بدنام ہو جاتا ہے ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے، ایک شخص کے گناہ کی وجہ سے۔ تو یہ دل کے اندر گناہوں کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان پر مشکلات اور مصائب کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم پر جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر کسی وجہ سے ہم پر مصیبتوں کو نازل نہیں کرتا ہے،
ہمارے بدعمالیاں، ہمارے گناہ، ہمارے کالے کرتوت ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ ہم پر مصیبتوں کو نازل کرتا ہے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، ان گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان مشکلات اور مصائب کے ذریعہ۔ تو یہ گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مشکلات اترتی ہیں، اور انسان پھر شکوہ اور شکایت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہی سب سے برا تھا یا میں نے کیا غلطی کی۔ وہ اپنے اعمال کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زندگی کے ریکارڈ کو وہ جانچ کر کے نہیں دیکھتا کہ ہم نے کہاں کہاں غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ مشکلات، یہ پریشانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں۔ ایسے موقع پر انسان کو خاص طور پر اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو یہ پانچویں بات ہے۔ چھٹا جو اثر ہے گناہوں کا انسانی زندگی پر وہ یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ انسان کا اگر دل نرم ہو تو انسان اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں سے مسکرا کر اچھے انداز میں بات کرتا ہے، کسی کے اوپر غصہ نہیں ہوتا، کسی سے بیر نہیں رکھتا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ لیکن انسان کا دل جب سخت ہو جائے تو اپنے خلاف سب کو باطل سمجھتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں لڑائی جھگڑا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اپنے کمزوروں کو ستاتا ہے اور معصوموں کو تکلیف پہنچاتا ہے، دنیا کی وہ ساری برائیاں کرتا ہے، اس لیے کہ جو دل کے اندر اچھی اور بری چیزوں کی تمیز کرنے کی جو صلاحیت تھی وہ صلاحیت اس کے دل سے ختم ہو گئی ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ انسان کا دل اگر نرم ہو تو صحیح چیزوں کو قبول کرتا ہے، حق پر عمل کرتا ہے، حق باتوں کو تسلیم کرتا ہے۔ لیکن دل سخت ہو جائے تو انسان دنیا بھر کی برائیاں کرتا ہے اور صحیح اور غلط اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی ہے، اس لیے کہ جو صلاحیت والی چیز تھی، دل جس کے پاس یہ صلاحیت تھی کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے، وہ سخت ہو چکا ہے، اس کے اندر اب کوئی خیر باقی نہیں رہا ہے۔ لہذا اپنے دلوں کو نرم بنائیں، یہ اللہ کے ذکر سے ہو سکتا ہے، اس کے کلام کی تلاوت سے ہو سکتا ہے، اس کی عبادت سے ہو سکتا ہے، اور دیگر اعمال خیر کے ذریعہ اپنے دل کو نرم بنایا جا سکتا ہے۔ لہذا ان اعمال کے لیے کوشش کریں۔ ساتویں بات یہ ہے کہ انسان گناہوں کی وجہ سے بے حیا بن جاتا ہے۔ حیا ہمارے ایمان کی ایک شاخ ہے، ایک شاخ، ایک مومن باحیا ہوا کرتا ہے، وہ بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ لایانی باتیں اور لایانی اعمال لوگوں کے سامنے انجام نہیں دیتا، کیونکہ ہماری شریعت پاکیزہ ہے، ہماری شریعت نے حیا کی تعلیم دی ہے، پاکیزگی کی تعلیم دی ہے، ایک دوسرے سے اچھے انداز میں ملنے اور ایک دوسرے سے اچھے انداز سے تعلقات کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، بے حیائی کا حکم ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ لیکن انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے معاشرے کے اندر کہ انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی پر آپ ان کو اگر تنبیہ کریں کوئی احساس ہی نہیں، پورے معاشرے والے لوگ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ چوری کر رہے ہیں، زناکاری کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ سنتا ہے انسان مسکرا کر آگے بڑھ جاتا ہے، یعنی ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں برا کہہ رہے ہیں، لوگ ہمیں طعن و تشنیع کر رہے ہیں، معاشرے میں میری بدنامی ہو رہی ہے۔ یہ سارے احساسات انسان کے دلوں سے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ گناہ کی وجہ سے اس کے اندر جو شرم و حیا کی دولت تھی وہ دولت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان اگر باشرم ہو، انسان اگر باحیا ہو، کوئی اگر کہہ دے کہ یہ کام آپ نے غلط کیا ہے، فوراً انسان کہتا ہے کہ واقعتاً میں نے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا ہے، مجھے بھی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے وہ کام غلط کیا ہے۔ لیکن اگر انسان بے حیا ہو تو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا اور شرم تمہارے اندر باقی نہ ہو تو جو چاہے کرو، اس لیے کہ پھر انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ انسان اگر حیا ہے اس کے اندر تو صحیح اور غلط کوئی کام کرنے سے پہلے سوچے گا، لیکن بے حیا کچھ نہیں سوچتے، اور یہ معاشرے میں اس کے انبار ہیں، اس کو زیادہ سمجھانے اور بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ انسان کا دل گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہمارا دل سفید ہے، یعنی گناہوں سے اگر پاک و صاف ہے، تو خیر کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن جب گناہ کرتا ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، چھوٹا سا کالا دھبا رہتا ہے۔ انسان اگر توبہ کر لے، فإن تاب ونزع واستغفر، انسان اگر توبہ کر لے، اس گناہ کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگ لے،
تو دل اس کا صاف کر دیا جاتا ہے۔ پھر انسان غلطی کو غلط سمجھتا ہے، نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، نیکیوں کی رغبت رکھتا ہے، برائیوں سے نفرت کرتا ہے، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ لیکن انسان اگر گناہ کر کے توبہ نہ کرے، اپنی غلطی پر ندامت و شرمندگی کا اظہار نہ کرے، تو یہ غلطیاں انسان کی بڑھتی جاتی ہیں، یہ گناہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں یہاں تک کہ یہ گناہ اس کے پورے دل کے اوپر چھا جاتا ہے، اور جب گناہ پورے دل کے اوپر چھا جائے تب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اس پر صادق آتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر لوہے یا کوئی قیمتی چیز پر زنگ لگ جائے تو وہ بے فائدہ ہو جاتی ہے چیز، جب تک اس کے زنگ کو چھڑایا نہ جائے۔ تو یہی دل کا حال ہے کہ اگر انسان گناہ پر گناہ کرتے چلا جاتا ہے تو دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کے اندر خیر سعادت باقی نہیں رہتی، پھر انسان نیکیوں سے دور چلا جاتا ہے، اچھائیوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ آپ لاکھ کوشش کریں مسجد میں لانے کی، عبادت سے ان کو جوڑنے کی، وہ کبھی نہیں آ سکتے، کیونکہ جو دل اس کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز کی کوئی قوت باقی نہیں رہی، وہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اس کے اندر خیر اور سعادت کوئی باقی نہیں رہی۔ اس لیے آپ کا سمجھانا نہ سمجھانا ان کے حق میں بہکار ہے۔ اور معاشرے کے اندر اس کا بھی جائزہ آپ لیے ہوں گے کہ ایک بندے کو ہم لاکھ سمجھاتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ مسجد کے دروازے تک آتا ہے، لیکن وہ آگے بڑھ جاتا ہے، مسجد کے لیے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو چیز ان کو مسجد کی طرف لے کر آنے والی تھی، دل کہ اس کو گوارا کرے کہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، گناہ نقصان دہ ہے، خطرناک ہے، وہ صلاحیت اس کے اندر ختم ہو گئی۔ اس لیے آپ کچھ بھی کہیں کوئی فرق ان کو پڑنے والا نہیں ہے۔ نویں چیز یہ ہے، گناہوں کا اثر یہ پڑتا ہے کہ اللہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ جو گناہ کرنے لگتا ہے زیادہ تو اس کی نعمتوں کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن کریم کے اندر ڈھیر ساری۔ اگر آپ ایک بڑی مثال دیکھنا چاہیں تو آدم علیہ السلام کا واقعہ لیجیے، جن سے انسانیت کی شروعات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں بسایا، ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، اور ان دونوں کو کہا کہ اس میں کھاؤ پیو اور مزے سے رہو، کوئی تمہارے لیے رکاوٹ نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے سوائے ایک پابندی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت جیسی نعمت دی، اور جنت میں بھی بے شمار نعمتیں کہ جہاں چاہو جو کھانا چاہو، جہاں رہنا چاہو رہو، صرف ایک درخت سے رکاوٹ ہے۔ لیکن انسان جب گناہ کر لے، آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک غلطی کی وجہ سے آسمان سے، جنت سے ان کو نکال دیا۔ تو غلطی کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، جنت کی عظیم نعمتیں ان سے چھن گئیں اور دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا۔ تو یہ آپ معاشرے کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب ہم گناہ کرنے لگتے ہیں تو دھیرے دھیرے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہوتی ہیں، نعمتیں چھنتی چلی جاتی ہیں، گھر میں مشکلات اور مصائب آنے لگتے ہیں، اور انسان پریشان حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ گناہوں کی علامت ہے کہ ہم گناہ اگر زیادہ کرتے ہیں تو پھر خیر ہمارے گھروں سے، اچھائی ہمارے گھروں سے، نعمتیں ہمارے گھروں سے رخصت ہوتی چلی جاتی ہیں، اور مصیبتیں ہمارے گھروں میں قدم رکھ لیتی ہیں۔ اس کے بعد 10واں جو اثر ہے گناہ کا، وہ یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسانوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اجتماعی شکل میں جو اللہ کا عذاب اترتا ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ زمین کے اندر خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا، زمین فتنہ و فساد سے بھر گئی، اس وجہ سے کہ انسان جو بدعمالیاں کیا کرتے تھے، انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے زمین میں فساد اور فتنہ برپا ہوا کرتے ہیں۔ تو آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر فسادات ہو رہے ہیں، فتنوں نے سر اٹھا لیا ہے، تو ہمارے گناہوں کی علامت ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبتیں اور یہ فتنہ و فساد ہمارے معاشرے کے اندر آیا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، گناہوں کو ختم کریں، یہ فتنے، یہ فسادات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 11ویں چیز یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا اثر اس کی زندگی پر یہ پڑتا ہے کہ دوسرے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، دوسرے گناہ اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ جب ایک غلطی کرتے ہیں، دوسرا گناہ اور دوسری غلطی بھی دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جب یہ کر ہی لیا ہوں، یہ بھی گناہ ہے وہ بھی گناہ ہے، چلو اس کو بھی کر لیتا ہوں، اور دوسری سے تیسری غلطی،
تیسری سے چوتھی غلطی، اور پھر انسان کی زندگی، انسان کے اعمال اور انسان کے پورے معاملات اسی طرح گناہ اور غلطیوں سے پر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا اثر ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کی طرف کھینچ کر کے لے کر چلا جاتا ہے اور انسان نیکیوں سے محروم ہوتے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد 12ویں چیز یہ ہے کہ انسان کے دل پر سے برائی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ کا اثر ہے، گناہ کا یہ اثر ہے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، غلطی پر غلطی کرتے چلا جاتا ہے، تو گناہ بھی اس کو اچھا لگتا ہے، برائی بھی اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہی نہیں انسان۔ اور معاشرے کے اندر اس کا بھی جائزہ ہم اور آپ لیتے ہیں، اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ کسی کو اگر آپ سمجھائیں ان کی غلطی پر تو اس کی غلط تعویلات کرتا ہے، ٹال مٹول اور بہانے بنا کر اس چیز کو صحیح ثابت کرتا ہے، اور اس غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اگر مانتا بھی ہے تو پھر سن کر کے انسنی کر لیتا ہے۔ تو یہ گناہ کا اثر ہے کہ انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو برائی کا تصور اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اور گناہ بھی اس کو اچھا لگنے لگتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر یہ کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے تو اب بربادی کے علاوہ بچا کیا ہے؟ بربادی کے علاوہ انسان کے لیے کچھ نہیں بچا ہے کہ اچھی اور بری چیز میں اس کے درمیان فرق ہی نہیں کر پا رہا ہے، گناہ اور نیکی کے درمیان تمیز کی صلاحیت اس کی ختم ہو گئی۔ آخری بات یہ ہے کہ انسان نیکی کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے گناہ کی وجہ سے۔ یہ ہم اور آپ اپنے دل کو اس بات کے لیے آمادہ کریں، اپنے دل سے سوچیں کہ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ انسان جب ایک غلطی کرتا ہے تو گناہ میں تو آگے بڑھتا ہے، نیکی میں پیچھے آنے لگتا ہے، نیکی میں انسان پیچھے آنے لگتا ہے۔ ایک انسان ہے بڑا عبادت گزار، پختہ نمازی اور ہر اعتبار سے خیر اور نیکیوں کا بڑا طلبگار ہے، دھیرے دھیرے انسان کے پاس مصروفیتیں آتی ہیں، ایک وقت انسان فلاں کام میں چلا جاتا ہے، پھر دوسرے کام میں چلا جاتا ہے، کسی کے فیصلے کے لیے چلا جاتا ہے، کسی لڑائی جھگڑے میں مصروف ہو جاتا ہے، دھیرے دھیرے ایک وقت کی نماز اس کی لیٹ ہو جاتی ہے، پھر 2 وقت کی، 3 وقت کی، پھر انسان ہفتے میں کبھی کبھی پابندی کر پاتا ہے 1-2 دن، ورنہ عام وقت کی نمازیں اس کی ضائع ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ ایک عام مثال دیا ہوں نماز کے سلسلے میں، دیگر عبادتوں اور خیر کو آپ لے لیجئے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے تو یہ غلطیاں اس کا اور گناہ کی طرف آگے لے جاتی ہیں اور انسان نیکیوں سے پیچھے ہونے لگتا ہے اور نیکیاں دھیرے دھیرے ان کے نامۂ اعمال سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے تمام باتوں میں جو خلاصے کے طور پر ہمیں کہنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے نامۂ اعمال میں گناہ ہیں تو ہر اعتبار سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ یہاں بھی آپ کی زندگی تباہ و برباد ہونے والی ہے اور آخرت میں جہاں کامیاب ہونا چاہتے تھے وہ زندگی بھی ہماری تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے غلطیاں جب بھی ہو جائے، غلطیوں سے انکار نہیں ہے کہ کوئی انسان خطاؤں سے پاک ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار ہے، غلطی ہو سکتی ہے لیکن فوراً توبہ کریں، اس غلطی کو دوبارہ کبھی نہ کریں۔ ایک غلطی اگر ہو جائے سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے اس غلطی پر معافی مانگیں اور دوبارہ اس کی جانب کبھی رخ ہی نہ کریں، تو گناہ کے ہو جانے پر، غلطی کے ہو جانے پر فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی گناہوں سے پاک و صاف ہوں، ہماری زندگی نیکیوں سے معمور ہوں اور جہاں موقع ملے نیکی کریں، اچھائی کریں، گناہوں سے خود بھی بچیں، اپنے آل و اولاد کو، دوست و احباب کو اور دیگر مومنین کو بھی گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں کہ یہ گناہ انسان کی زندگی پر بڑے خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں۔ لہذا ہم نیکی کریں گے تو اس کا اچھا اثر ہماری زندگی میں پڑے گا، اگر برائی کریں گے تو خراب اثر زندگی پر پڑے گا اور اس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ لہذا پہلی چیز یہی یاد رکھیں کہ گناہ کرنے سے بچیں، جہاں کہیں بھی رہیں اللہ سے ڈرتے رہیں اور گناہ سے دامن بچائیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غلطی کا اظہار کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ورنہ یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارے اور نقصان کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار عالم، اگر ہم لوگوں سے کوئی غلطی، کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے، فوراً اس پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے سچی نیت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم نے جو کچھ صحیح باتیں بیان کی ہیں
ان صحیح باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں غلط زبانوں سے نکل گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔